نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں جانیں گے۔ اس دن کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کے لیے تیاری کرنا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کو اس دن سے واسطہ پیش آنے والا ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے نام سے ایک سورت بھی موجود ہے، یعنی سورہ قیامہ، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پر اور اس کے واقع ہونے پر قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو جوڑ دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ بس جب وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ بھلا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کوئی پناہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف سے قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن رب سے ملاقات کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس دن پر قسم کھائی ہے، اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص مقصد ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس دن انسان کس صورتحال سے گزرے گا، کائنات پر کیا کچھ بیتے گا، اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب بے قرار کر دینے والے زلزلے برپا ہوں گے تو انسان کہہ اٹھے گا کہ نہیں، آج میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان رہ جائے گا، اور اسے بتایا جائے گا کہ آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اور آج تو رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ساری نعمتیں عطا کی، اور جس نے لوٹ جانے کا سبق بھی دیا۔ آج اس ملاقات کے لیے جس نے تیاری کی وہی کامیاب ہے، اور جس نے آج کے دن کو بھلائے رکھا وہ ناکام ہوا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دھوکہ ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِیدًا جُرُزًا۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے، تاکہ انہیں ہم آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک دن ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں، کہ آج جو ہمیں سرسبز لہلہاتے کھیت اور درخت نظر آتے ہیں، جو پہاڑ اور سمندر ہیں
انسان ہیں یا بڑی بڑی عمارتیں اور سمندری جہاز ہیں، یہ سب چیزیں بالکل مٹ جائیں گی اور زمین صرف ایک چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی فرماتے ہیں، کل من علیہا فان، یعنی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے یا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ سورہ القصص میں آتا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف ہی واپسی ہے یا لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی زندگی کو قرآن پاک میں دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انسان اس زندگی کے بارے میں بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، بہت کچھ بناتا ہے، جوڑتا ہے، مگر ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور آخرت ہی ہمیشگی کا گھر ہے، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی اس دنیا کی تیاری کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ علی ابن طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، یعنی دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، یعنی کچھ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام محنت لگا دیتے ہیں یا ساری کوشش محنت لگا رہے ہیں، اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل صرف حساب ہوگا۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کو ختم ہو جانے والی جان کر اس کے پیچھے نہ بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اس وقت سے اس کے خاتمے کا بھی انتظام کیا ہے اور اس کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے، اور جب وہ خاتمہ ہوگا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا، یعنی اب بساط لپیٹ دی جائے گی اور ایک نئی کھل جائے گی اور زمین و آسمان میں تبدیلی برپا ہو جائے گی۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے کہ جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی اس زمین کا نقشہ ہی بدل دیا جائے گا، اور سب آسمان بھی، یعنی ان کی بھی حالت تبدیل ہو جائے گی، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا اور بڑا زبردست ہے۔ یہ ہولناک تبدیلیاں پوری کائنات میں واقع ہوں گی۔ وہ دن جس میں یہ تبدیلی شروع ہوگی، زمین و آسمان پر بڑا بھاری دن ہوگا، یعنی یہ آسان نہیں بلکہ بڑا ہی مشکل اور تلخ وقت ہوگا۔ یہ دن دہشت ناک ہوگا۔ جب آج بھی کہیں زمین پر زلزلہ آتا ہے یا کوئی بھی طوفان آتا ہے تو وہ صرف ایک مخصوص جگہ پر ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی جگہ پر، یا کچھ خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، اور ساری زمین پر بھی ایک ہی بار نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت کا زلزلہ مشرق و مغرب سے لے کر پوری زمین پر چھا جائے گا، اور پوری زمین پر اور ہر ایک چیز اس کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی، جیسے کہ فرمایا گیا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے، یعنی کہ نیک لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی مصیبت پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی جدھر دیکھو گے ایک ہی جیسا منظر ہوگا۔ قیامت کے دن کو یوم عقیم بھی کہا گیا ہے، یعنی بانجھ کر دینے والا دن، یعنی اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور وہ بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے۔
فرمایا گیا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ پس کس طرح تم بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اتنا لمبا اور بھاری دن ہوگا اور غم اور دکھ کے مارے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس دن آسمان پھٹ جانے والا ہے اور اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس دن کی شدت سے دل پلٹ جائیں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، دل کانپیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یعنی جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلا دینے والا زلزلہ، اس کے بعد ہی پیچھے آ جانے والا زلزلہ، یعنی ایک زلزلے پر دوسرا زلزلہ آئے گا۔ زمین پر اب جو زلزلے آتے ہیں وہ کچھ ہی سیکنڈ اور منٹ کے بعد رک جاتے ہیں، مگر قیامت کا زلزلہ بہت ہی خوفناک اور دہشت ناک ہوگا۔ اس دن زلزلے پر زلزلہ آئے گا اور یہ زلزلے تب تک نہیں رکیں گے کہ جب تک زمین پر موجود ہر چیز کو نیست و نابود نہ کر دیں، جب تک کہ ہر چیز کو تباہ نہ کر دیں۔ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ پھر یہ دن اور اس کے اندر کی چیخ و پکار کانوں کو بہرا کر دے گی، یعنی اتنا شور برپا ہو جائے گا۔ فرمایا گیا ہے پس جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈراؤ جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آئیں گے، وہ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ اچھے اعمال کیے اور آج کے دن کے لیے تیاری کی۔ اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا اور کہے گا کہ این المفر، یعنی میں اب کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس دن کوئی بھی پناہ نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لوگو اپنے رب کی بات مان لو، اپنے رب کی دعوت قبول کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگوں کو دکھ دیتی ہے، کچھ طوفان چند لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، موتیں واقع ہو جاتی ہیں، مگر زندگی پھر سے رواں دواں ہو جاتی ہے۔ مگر اس دن کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہوگی کہ تب تک زلزلے اور طوفان نہیں رکیں گے کہ جب تک ہر ایک نفس اپنے انجام تک نہ پہنچ جائے۔ اس دن کی مصیبت نہ ٹلنے والی ہوگی۔ اس دن نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی صورت، یعنی جو کچھ بھی ہمیں دیا جائے گا وہی قبول کرنا ہوگا، ہر حال میں قبول کرنا ہوگا۔ کسی کا بھی مکر و فریب اس دن کچھ کام نہ آئے گا، نہ ہی کسی کی کوئی سفارش ہوگی اور نہ ہی اس سے کبھی کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی عہدہ یا منصب اس کے اس دن کام آئے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا، نہ بیٹے یعنی اولاد، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا، یعنی اس دن کوئی بھی رشتہ کام نہ آئے گا، نہ مال نہ ہی بیٹے۔ اور فرمایا گیا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا کہ اپنے باپ کے کسی کام آنے والا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغا باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی اور شیطان جو کہ انسان کا بڑا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں آ کر ہم اپنی آخرت تباہ نہ کریں اور نہ دنیا کماتے کماتے اپنی آخرت کو بھول جائیں۔
ہماری موت سے لے کر قیامت تک ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا مال، ہماری اولاد اگر ہم اچھی جگہ لگا کر جائیں گے تو ہی وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے، ورنہ عذاب بن جائے گا ہمارا مال بھی اور اولاد بھی۔ قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین پر جو بھی ہیں یعنی جو بھی زندہ ہوں گے وہ سب مر کر گر جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو بھی زمین کے اندر اور باہر ہیں یعنی مردہ حالت میں ہوں گے سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا کہ یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ سور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدترین لوگوں پر پھونکا جائے گا، یعنی اس وقت زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی موجود نہ ہوگا۔ اور جیسے ہی سور پھونکا جائے گا اور جو بھی سنے گا وہ ایک طرف سے اپنی گردن کو جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اونچا کر لے گا، یعنی گردنیں اس دن ٹیڑھی ہو جائیں گی، کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ سور کے لیے ایک لفظ آتا ہے ناکور، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ سور ایک چمڑے کی پھونکنی کی طرح ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی۔ اور پھونک کے لیے قرآن پاک میں نفق کا لفظ آتا ہے۔ نفق کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں پھونک مارنا۔ ابن عباس کہتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح سے نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، یعنی کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں، جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگایا ہوا ہے، اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ سور پھونکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہم کیا کریں، کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی جب انسان قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور پریشانیوں کے بارے میں پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اور سور پھونکنے والا فرشتہ بہت ہی ذمہ دار فرشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، گویا کہ اس کی آنکھیں 2 روشن ستارے ہیں، یعنی وہ اتنا متوجہ ہے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا کہ اسے جیسے ہی حکم ملے اور اس کا دھیان کسی اور طرف نہ ہو، اور وہ پوری طرح سے ایک ہی طرف دھیان لگائے کھڑا ہے کہ جیسے ہی اسے حکم ملے وہ سور میں پھونک مار دے، اور یہ اچانک ہوگا، اس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس حال میں آئے گی کہ 2 آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کے لیے کپڑا پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور ابھی خرید و فروخت نہیں ہوئی ہوگی اور نہ ہی انہوں نے اس کپڑے کو لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔
قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہیں پی سکے گا۔ قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہیں پائے گا، اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی، یعنی بہت ہی اچانک اور بہت ہی جلدی۔ اور جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا اور بے ہوشی طاری کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا، موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سور ایک بار پھونکا جائے گا تو لوگ سب بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی سور پھونکا جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی 2 دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ملا ہے، پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ۔ پہلا زندوں کو مارنے کے لیے پھونکا جائے گا اور دوسرا تمام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ پہلے نفخے کی کیفیت ایسی ہوگی کہ دہشت اور خوف کے لیے جو پھونک ماری جائے گی، یہ قیامت کے دن کے آ جانے کی ابتدا ہوگی، اور اس وقت سخت ہولناک قسم کا منظر ہوگا۔ پہلے سور کے پھونکے جانے سے زمین اور آسمان میں تباہی مچ جائے گی، ہر چیز متاثر ہو جائے گی جو زندہ ہیں، اور سورج، ستارے، چاند، پتھر، پہاڑ، ہر چیز ہل کر رہ جائے گی، یعنی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جو اس دن بچی ہوئی ہو یا متاثر نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ایسے چلا دیں گے کہ گویا وہ بادلوں کی طرح گزر رہے ہوں گے۔ زمین پر ہلا دینے والے زلزلے آ جائیں گے، اور وہ دن انسانوں پر، فرشتوں پر اور شیطانوں پر بہت ہی بڑا بھاری دن ہوگا، وہ سب کی پکڑ کا دن ہوگا۔ سورہ الحاقہ میں آتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخائتون، یعنی بس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن
ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اور اس دن اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید اس دن پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا ہی ظاہر کر دے گا کہ اس کا حساب بے باک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ اس وقت صالح انسان خود سیدھا ہاتھ بڑھا کر اپنا نامہ اعمال لے گا، کیونکہ موت کے وقت سے میدان حشر میں حاضری تک اس کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کو پہلے ہی یہ اطمینان ہو چکا ہوگا کہ میں یہاں سزا پانے کے لیے نہیں پیش ہو رہا بلکہ میں تو انعام کے لیے پیش کیا جا رہا ہوں۔ قرآن میں بھی یہ بات بڑی بڑی جگہ پر صراحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ موت کے وقت ہی یہ انسان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ نیک بخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے یا بدبخت آدمی کی حیثیت سے۔ پھر موت سے قیامت تک نیک انسان کے ساتھ مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے اور بد انسان کے ساتھ حوالاتی مجرم کا سا۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے تو پورا یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، اور وہ اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں اپنی آخرت سے غافل نہ تھا بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی بسر کرتا رہا کہ ایک روز اپنے خدا سے ملے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ زمانے میں یعنی دنیا میں کیے ہیں، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے، یعنی مجھے یہ نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی یہ جانا ہی نہ تھا، یہ توقع ہی نہیں کی تھی کہ مجھ سے حساب ہوگا جو میں نے کیا ہے، اور مجھے تو معلوم بھی نہ تھا کہ یہ حساب کیا بلا ہوتی ہے۔ مجھے کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنا تمام حساب بھی دینا ہوگا اور میرا سب کیا کرایا میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرا مال جس نے مجھے کچھ بھی نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، پھر اسے توق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے۔ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر یقین نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھانا کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، یعنی خود تو کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہی نہیں تھا اور تو اور کسی کو یہ کہنا بھی پسند نہ کرتا تھا کہ خدا کے بھوکے بندوں کو کھانا کھلا دو۔ پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سوروں کے درمیان کا فاصلہ، 2 سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ 40 دن؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ پوچھا گیا 40 مہینے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھا گیا کہ 40 سال؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔
یعنی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور نہ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ جب دنیا کی ہر چیز خاموش ہو جائے گی، یعنی سب ختم ہو جائے گا، تب اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ دنیا کے جبار کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا کے جبار کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اور کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اسی لیے وہ الحج القیوم ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ سورۃ زلزال میں قیامت کا نقشہ کچھ یوں کھینچا گیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یعنی جب زمین پورے زور سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اس دن انسان کہے گا یا بول اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنے اوپر بیتا سب کچھ بیان کر دے گی، یہ اس لیے کہ یہ تیرے رب کا حکم ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر اٹھیں گے تاکہ انہیں ان کے کیے کی سزا دی جائے یا ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے پا لے گا، یعنی اسے مل جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے۔ زمین کی تہہ تہہ میں لوگ مر کر دفن ہیں، زمین کے اندر تہوں میں برباد شدہ بستیاں اور لوگ ہیں، یعنی جیسے ایک قوم جو زمین کے اندر دھس گئی، پھر اس پر ایک اور نئی آبادی آئی، پھر وہ ختم ہو گئی تو نئے لوگ آ گئے، جو وہ لوگ بھی ختم ہو گئے۔ معلوم نہیں زمین نے اپنے اندر کیسے کیسے راز چھپائے ہیں، اور وہ قیامت کے دن اپنے آپ پہ گزرے تمام حالات بیان کرے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور اس دن ہر نفس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سے ہی اس طرح ہوں گے یا سور پھونکے جانے کے بعد ہوش میں آ گئے ہوں گے، مگر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی قبر مبارک کھلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ہی تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے زمین مجھ پر سے شق ہوگی، یعنی کھلے گی، یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی، اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کی قبریں کھلیں گی، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، کیا ہم نے اس دن کے لیے تیاری کی ہے، یا ہم اس دن کے لیے تیاری آج کر رہے ہیں کہ جب ہم تنہا مصیبت میں چھوڑ دیے جائیں گے
تو اس وقت ہمارے اعمال کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج ایسے اعمال کریں جو ہمیں اس دن کام آئیں، نہ کہ وہی اعمال ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوں۔ کسی انسان کے اعمال تب تک درست نہیں ہو سکتے جب تک وہ آخرت کا یقین رکھتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے، اپنی دنیا میں اس دن کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارے اور اس کے مطابق اعمال کرے، اور جب تک اس دن کی خاطر نیک اعمال جمع نہ کرے۔ اسی لیے ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے تیاری کرنی چاہیے اور اعمال کرنے چاہیے، نیک اعمال جمع کرنے چاہیے، اور قیامت کے دن آسانی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھتے رہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، بے شک ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔